علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج صنعت تضاد سے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ صنعت تضاد یہ شاعری میں بہت اہم صنعت مانی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ شاعری میں صنعت تضاد کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نحوم جماعت میں جو میر کی مثنوی ہے، اس میں کافی ایسے مصرے ہیں جس میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ صنعت تضاد کہتے کسے ہیں۔ تو تضاد کا مطلب ہوتا ہے تعارض، ایک دوسرے کی ضد، الٹ۔ یعنی اگر شاعر اپنے شعر میں ایسے دو الفاظ استعمال کرتا ہے، دو یا دو سے زائد اس الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہوں، ایک دوسرے کے الٹ ہوں، یعنی معنی کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے اگر وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو ایسی صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال کیا گیا ہے۔ بہت آسان ہے، بس یہ دیکھنا ہوتا ہے شعر میں کہ ایسے دو الفاظ اگر استعمال ہوئے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ صنعت تضاد کی بہترین مثال ہے۔ جیسے ہمارے سامنے مثنوی کے مصرے لکھے ہوئے ہیں، پورے اشعار نہیں ہیں، مصرے ہیں جس میں ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جیسے بیٹھے اٹھتے نہیں ہیں بام و در، بیٹھے اٹھتے، تو بیٹھنا اٹھنا یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایسے الفاظ ہیں دونوں جو ایک دوسرے کی ضد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں بھی صنعت تضاد کا استعمال ہے۔ اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں ابر رحمت ہے یا کہ زحمت ہے، رحمت زحمت، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اس کے علاوہ تر ہیں جو خشک اور تروں میں ہیں، یعنی تر اور خشک یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں، یہ الفاظ ایک دوسرے کی ضد کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جزر و مد، تو مد و جزر آپ نے عام طور سے سنا ہے، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جزر و مد جس کا تا فلک جا ہے، تو یہ الفاظ جو یہاں استعمال کیے گئے، چاہے وہ اٹھتے بیٹھتے ہوں یا رحمت زحمت ہوں، یا پھر تر اور خشک ہوں، جزر و مد ہوں، یہ سب ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ بس اسی کو صنعت تضاد کہا جاتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور سے ہم جیسے دن رات، شام و سحر، اور اس کے علاوہ زندگی موت، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس چند الفاظ ہمارے ذہن میں ہیں جو مطلب یہ کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن ایسے بہت سے الفاظ شاعری میں استعمال ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی ضد ہیں اور جو صنعت تضاد کے جس میں ہوتی ہے شعر میں، لیکن ہم پہچان اس لیے نہیں پاتے کہ ہمارے پاس اس کا ذخیرہ کم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہم اپنے الفاظ کا جو ذخیرہ ہے اس کو بڑھائیں، اور صنعت تضاد کو پہچاننے کے لیے ہم مطالعہ اگر ہمارا اچھا ہوگا، اور اگر ہم متضاد الفاظ اگر پہچانتے ہوں گے، یا ہم جہاں بھی ہم مطالعے کے دوران جو متضاد الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، اگر ہم اس کو لکھ رہے ہیں یا ذہن میں رکھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ بہت آسانی سے ہم اس کو پہچان سکتے ہیں۔ جیسے ایک شعر ہجر اور وصل کے نغموں سے ہے معمور فضا، خانہ دل کبھی ویراں کبھی آباد بھی ہے۔ اب یہاں پر ہر مصرے میں، دونوں مصروں میں ایک دو الفاظ ایسے استعمال کیے گئے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ جیسے ہجر اور وصل، تو ہجر اور وصل یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ویراں اور آباد یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی شعر میں دو الفاظ ایسے ہوتے ہیں، مطلب دو جوڑیاں ہوتی ہیں، متضاد جوڑیاں ہوتی ہیں، یا اس سے زیادہ بھی آ سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ صنعت تضاد کی مثال کے طور پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آگے دیکھیں، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اب دیکھیے یہاں پر بھی دو جوڑیاں ہیں، جیسے حیات اور قضا۔ اب حیات ہو سکتا ہے آپ کو ذہن میں، لیکن قضا اور حیات کی یہ متضاد ہیں، یہ آپ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ذخیرہ ہونا چاہیے۔ تو حیات اور قضا، زندگی اور موت۔ اس کے علاوہ آئے اور چلے، آنا اور جانا، یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو اس طرح سے شعر میں، جو بہت مشہور شعر ہے اردو کا، اس میں بھی دو جوڑیاں استعمال ہوئی ہیں متضاد الفاظ کی۔ نہ تھا کچھ، یہ غالب کا مشہور شعر، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ تو اس میں بھی نہ تھا اور تھا، تو تھا کی ضد نہ تھا، اور ہوتا نہ ہوتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح سے جیسے نفی کے حرف کا استعمال کر کے بھی ضد بنائی جاتی ہے۔ جیسے تھا کے ساتھ حرف نفی نہ جوڑ دیا گیا تو وہ نہ تھا بن گیا، مکاں سے لا مکاں بن گیا، تو ہونا سے ہوتا سے نہ ہوتا بن گیا۔
تو اس طرح بھی ضد استعمال ہوتی ہے اور اسے بھی ہم سند تضاد میں شمار کریں گے۔ اسی طرح ہو چکا رہنا میرا بستی میں آخر کب تلک، نالے شب سے قیامت روز مرد و زن پہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں روز اور شب کا بھی استعمال کیا شاعر نے، روز اور شب بھی استعمال ہے اور مرد اور زن بھی ہے، تو یہ دو جوڑیاں ہیں متضاد الفاظ کی، تو اس لیے ہم کہیں گے کہ یہاں بھی سند تضاد کا استعمال ہے۔ دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفاں کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو، کون طوفاں کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو۔ اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیر اور شر یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور میں اور تو یہ بھی ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو یہ اس میں بھی دو جوڑیاں متضاد الفاظ کی استعمال کی گئی ہیں۔ تو اس طرح ہم آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ اگر شعر میں دو متضاد الفاظ استعمال ہو رہے ہیں یا دو سے زائد الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، تو ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس میں سند تضاد کا استعمال ہے۔ اس کے لیے ہم کو اپنے ذخیرہ الفاظ کو بڑھانے کی ضرورت ہوگی۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آگے آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آئندہ جو ویڈیو آئیں وہ اس سے بھی آپ جو ہے مستفید ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔